بہت شکریہ. سعودی عرب سے بلال احمد صاحب کا سوال ہے, 8 رکعت تراویح پڑھنا جائز؟ دیکھیں 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. جو ہماری تحقیق ہے, جو جمہور کے جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اور صدیوں سے اس پر اجماع چلا آ رہا ہے, وہ 20 رکعت تراویح پر. کہا جاتا ہے کہ 1857 سے پہلے کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ 20 رکعت سے کم تراویح ہوتی ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ جو صدیوں سے امت 20 پڑھتی آ رہی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی ایسا نہیں تھا جو 20 سے کم ہوتی ہو, تو ظاہر ہے کہ امت کیسے اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو گئی. تو یہ جب پہلی مرتبہ فتویٰ دیا گیا تھا 8 رکعت تراویح کا, تو علماء نے اس کی شدید احتجاج کیا تھا. تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, چونکہ رمضان میں آپ 8 اور 20 رکعتوں میں اختلاف ہو جائے وہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن اگر لڑائیاں ہو اور دلوں میں اختلاف ہوئی زیادہ برا ہے. تو ہمیں تو اسی پر اطمینان ہے, لہذا اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. باقی اس پہ تفصیلی دلائل وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, میرے بھی بیانات ہیں یہاں جے ٹی آر میڈیا میں, دوسرے علماء نے بھی اس پر جو دلائل دیے ہیں, تو اس کا یہاں موقع نہیں ہے. لیکن ہمیں اس پر جزم ہے اور شرح صدر ہے کہ جو 20 رکعت تراویح ہے وہی سنت عمل ہے, وہی خلفۂ راشدین کی بھی سنت ہے, اور صحابہ اور تابعین کی بھی وہی سنت ہے. موطا امام مالک کی جو روایت ہے نا, جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کی تھیں, وہ روایت ضعیف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک کی کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہو سکتی. وہ سند کے لحاظ سے ضعیف نہیں ہو سکتی, متن کے لحاظ سے ضعیف ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر یہ قاعدہ آپ مانیں گے کہ موطا امام مالک کی ہر روایت قابل قبول ہے, تو پھر موطا امام مالک ہی میں 20 رکعتیں بھی ہیں, تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو وہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں 8 رکعتوں کا تذکرہ ہے, اس لیے اس پر اعتماد صحیح نہیں ہے. اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا امت میں, تو اس لیے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے ہماری رائے میں. مجھے آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کسی دن کہ آپ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں, لیکن 20 پڑھنے والوں کو بیوقوف نہ سمجھیں. یہ آپ ہی نے کہا تھا نا مجھ سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب.